الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا میرا اپنا عنوان امت کی کثرت اور آخرت میں ان کی علامت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو تھوڑا یہ دکھرانے میں ایسا رکھا، تھوڑا پیچھے ایسا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے شفیع ہوں اور قیامت میں تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ تابعداری والا ہوں، اس لیے کہ قیامت میں بعض انبیاء علیہم السلام آئیں گے تو ان کے ساتھ تصدیق کرنے والا صرف ایک فرد ہوگا اور بس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری امت رات کی طرح آئے گی، رات کی طرح آئے گی۔ تو میری سمجھ میں یہ بات اچھے طریقے سے یہ آئی، جیسا رات کا اندھیرا چھایا جاتا ہے چوطرف جیسا رات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح امت رات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری امت رات کی طرح آئے گی اور اس رات لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنسبت دوسرے انبیاء علیہ السلام کے زیادہ تابعدار آئے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف سخت سیاہ رات کی طرح اٹھائے گا، یعنی تم بکثرت جنت میں جاؤ گے، اور ایک گروہ تو اتنا ہوگا کہ وہ تمام زمین کو گھیر لے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنسبت دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بہت زیادہ تابعدار آئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح و بیاہ یعنی شادی کرو، اس لیے کہ میں تمہاری وجہ سے قیامت میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت میں وضو کے اثر سے روشن چہرے اور روشن اعضاء والے پکارے جائیں گے۔ تم میں سے جتنا چاہے روشنی کو بڑھائے تو چاہیے اعضاء کے اثر کو بڑھائے، یعنی روز قیامت کی روشنی اگر بڑھانا چاہتے ہیں اپنے اعضاء سے تو چاہیے کہ اعضاء کے اثر کو بڑھائے، یعنی باوضو رہا کریں یا وضو کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے میں سے کسی کے ایسے گھوڑے ہوں، یعنی تم میں کسی کے پاس ایسے گھوڑے ہوں جو دوسرے سیاہ کالے گھوڑوں کے درمیان میں سفید چمکیلے اعضاء والے گھوڑے ہوں۔ یعنی حضور نے پوچھا کہ تم میں کسی کے پاس اگر کالے گھوڑے ہوں تو ان کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے بھی شامل ہوں، کیا وہ گھوڑے عام پہچانے جائیں گے یا نہیں؟ عرض کی گئی، پہچانے جائیں گے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت وضو کی وجہ سے چمکیلے اعضاء والے ہوں گے اور میں ان کے لیے حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ وضو اور وضو میں فرق کیا ہے؟ ایک پڑھیں گے زبر سے وضو اور ایک پڑھیں گے وضو۔ وضو جو ہم عمل کرتے ہیں، ہاتھ پیر دھوتے ہیں، اس کو وضو کہیں گے۔ وضو اس کو کہیں گے جو پانی وضو کے لیے استعمال میں آتا ہے، زیر اور
پیش میں اتنا فرق رہتا. ایک بار پھر ذہن میں رکھیے، وضو اس پانی کو کہتے ہیں جو وضو کے لیے استعمال میں آتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلا ہوں جسے سجدے کی اجازت ہوگی، اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے سر اٹھاؤں گا، اور میں اپنے آگے دیکھوں گا امتوں میں، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور اپنے پیچھے دیکھوں گا تو اپنی امت کو پہچان لوں گا، یوں ہی اپنے دائیں امتوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور یوں ہی اپنی بائیں جانب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، دیکھیں گے تو آگے جو امتیں ہوں گی ان امتوں میں اپنی امت کو پہچانیں گے. پھر آپ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کی امتیں جتنی ہوگی ان میں اپنی امت کو پہچانیں گے. پھر اسی طرح سیدھی جانب اور بائیں جانب کا ذکر ہے. کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو امتوں کے درمیان میں سے کیسے پہچانیں گے؟ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام سے آپ تک درمیان میں بے شمار امتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے اعضاء سجدے کے اثر سے چمکیلے ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی امت ایسی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی، پچھلی امتوں نے بھی سجدہ کیا ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل اس امت پر یہ ہے، رسول کی رحمت یہ ہے کہ اس امت کے سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء روز قیامت چمکیلے ہوں گے. نیز میں انہیں پہچانوں گا کہ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. نیز میں پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگوں کے آگے چھوٹی اولاد دوڑتی ہوگی. چھوٹی اولاد، جو اولاد پیدا ہونے سے پہلے اور نامکمل اولاد 7ویں مہینے یا 8ویں مہینے میں جو ایبورشن ہو کے جو بچے مر جاتے ہیں، وہ بچے، ان کے متعلق یہ آیا ہے کہ وہ بچے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے ماں باپ کی سفارش کی حجت کریں گے. لفظ جھگڑا کریں گے بول کے بھی آیا، مگر اللہ کی ذات میں وہ الفاظ اپنے طور پہ استعمال نہیں کرتا. حجت کریں گے کہ اے اللہ آپ ہمارے ماں باپ کو بخش دیجئے، اے اللہ آپ ہمارے ماں باپ کو بخش دیجئے. بچے حجت کریں گے، نامکمل بچے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان پہچان لوں گا. عرض کی گئی، آپ انہیں کیسا پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں یوں پہچانوں گا کہ ان کے چہروں میں سجدے کے آثار نمودار ہوں گے. نیز میں انہیں یوں پہچان لوں گا کہ نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا. اکثر یہ جو نور آگے دوڑنے والی بات ہے، یہ بات کا ذکر ہم لوگ ہمارے میلاد النبی کے جلسے کے کسی جلسے کا عنوان بنا کر سناتے ہیں، جو 12 روزہ جلسے اہل سنت والجماعت، مرکزی اہل سنت والجماعت انعقاد کرتی ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ جو نور ملے گا، اور نور کسے نہیں ملے گا، منافقین کے بارے میں جو آیت آئی ہے، یوم یقول المنافقون للذین آمنوا، یہ جو آیتیں ہیں نا، 3-4 آیتیں ہیں، اس کا الحمدللہ مکمل تفسیر سنائی جاتی ہے. تو وہ یہی ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو یوں پہچان لوں گا کہ ان کے آگے نور دوڑتا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دنیا میں ہم سب سے آخر ہیں، اور قیامت میں ہم سب سے اول ہوں گے، اور تمام مخلوق سے ہمارا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روز قیامت نور عطا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین.